السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ایک ایسی عورت جسے حمات الحطب یعنی لکڑیاں ڈھونڈنے والی کہا گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جمیل ابو لہب کی بیوی کے بارے میں۔ ناظرین، جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ عرب کی ایک طاقتور خاندان یعنی بنی امیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ صرف خاندان ہی طاقتور نہیں تھا بلکہ اس کے دل میں غرور، تکبر اور اسلام کے لیے شدید دشمنی بھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام کھلے عام پہنچانا شروع کیا تو ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے۔ جمیل تو دشمنی میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ رات کی تاریکی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گالیاں بکتی، جھوٹ پھیلاتی اور نفرت بھڑکاتی، اسلام لانے والوں کو ستاتی، ان پر ظلم کرتی۔ اسی رویے کی وجہ سے قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا۔ سورۃ المسد میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے انجام کو واضح کر دیا ہے۔ اور اس کی عورت اور وہ لکڑی اٹھانے والی، اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی۔ علماء کے مطابق حمات الحطب 2 معنی رکھتا ہے۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے کانٹے اور لکڑیاں اٹھانا، اور آخرت میں شوہر کے لیے جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈنا۔ اسی وجہ سے اسے جہنم کی عورت یا مدر آف جہنم جیسے القاب ملے، یعنی وہ عورت جو خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گی اور دوسروں کے لیے بھی آگ بھڑکائے گی۔ ایک بار جب جمیل نے سنا کہ قرآن میں اس کی مذمت نازل ہوئی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور ہاتھ میں پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی، مگر اللہ نے معجزانہ طور پر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے سے روک دیا۔ دنیا میں تکبر، دشمنی اور ظلم نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا، اور آخرت میں یہی رویہ اس کے لیے عذاب بن گئے۔ ناظرین، جمیل کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، حق کا انکار انسان کو اندھا کر دیتا ہے، زبان کا غلط استعمال بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہمیشہ خسارے کا باعث بنی اور ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔